ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے اپنے باپ کی شکایت کی. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے والد میرے سے گاہے بگاہے مال کا تقاضا کرتے رہتے ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ میرا مال ختم کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے والد کو بلا بھیجا، اور جب بلانے والا اس شخص کے والد کے پاس گیا تو اس کے والد نے پوچھا کہ مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو قاصد نے اس سے کہا کہ تمہارے بیٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری شکایت کی ہے. تو وہ شخص جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں وہ خود کلامی کر رہا تھا، وہ دل ہی دل میں کچھ پڑھ رہا تھا. تو اس اثناء میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، جب اس شخص کا والد آپ کے پاس آئے گا تو اس سے پوچھیے گا کہ وہ دل ہی دل میں کیا پڑھ رہا تھا. تو اس شخص کا والد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا جو شکایت کر رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس شخص کے والد نے کہا کہ اللہ کے نبی ایسا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم میرے پاس آتے ہوئے دل ہی دل میں کچھ تم بول رہے تھے، خود کلامی تم کر رہے تھے، وہ کیا تھا؟ تو اس شخص کے والد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اپنے بیٹے کی آپ کے پاس شکایت سے اتنا افسردہ ہوا، میرے دل کو اس حد تک کرب پہنچا، میرا دل اس کرب سے بھج گیا، تو میں نے اس کے لیے چند اشعار دل ہی دل میں پڑھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے وہ اشعار سناؤ. عرب کو شاعری میں ایک دوام حاصل ہے اور ان کی شاعری میں بہت زیادہ فصاحت ہے، بلاغت ہے، وسعت ہے. اب اس وسعت کو ہم اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو اردو میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. بہرکیف وہ اشعار کچھ اس طرح تھے کہ اے میرے بیٹے، جب تم پیدا ہوئے تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے مجھے میرے بڑھاپے کا سہارا مل گیا. اے میرے بیٹے، جب تم چھوٹے تھے تو میں نے تمہارے بچپن میں اپنی جوانی سے رنگ بھرا. اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں معاشرے کی گرمی، سردی، تندی سے بچایا. اے میرے بیٹے، میں نے تمہاری پرورش کے لیے آندھی نہیں دیکھی، طوفان نہیں دیکھا، میں نے بارش نہیں دیکھی، میں نے دھوپ نہیں دیکھی، میں نے چھاؤں نہیں دیکھی. اے میرے بیٹے، جب تم ایک دفعہ کھانستے تھے تمہارے کھانسنے پہ میں فوراً اٹھ جاتا تھا. اے میرے بیٹے، جب تم بیمار ہوتے تھے تو تمہارے ساتھ ساری رات میں جاگتا تھا اور اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک تم نہ سو جاؤ. اے میرے بیٹے، میں نے تمہیں زندگی کی تمام آسودگیاں دینے کی کوشش کی، میں نے تمہاری پرورش میں کسی قسم کی کسر نہ اٹھا رکھی. اے میرے بیٹے، میں نے اپنی ساری جوانی اور اپنی جتنی میری طاقتیں تھیں وہ میرے بیٹے میں نے تمہاری پرورش میں صرف کر دی. اس کے بعد تم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تم تن کے کھڑے ہو گئے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی اور میں نے اس وقت یہ سوچا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب مجھے میرے بیٹے کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. تب مجھے تمہارے سے کیا ملا؟ مجھے تمہارے سخت الفاظ ملے، مجھے تمہارے سے تمہارا ناروا سلوک ملا. اے میرے بیٹے، تم نے تو میرے ساتھ وہ سلوک بھی نہ کیا کہ جو ایک پڑوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایک پڑوسی کے حقوق جو ہوتے ہیں تم نے اس مطابق بھی میرے ساتھ سلوک نہ کیا. جب اس شخص کے باپ کی بات مکمل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو تھی وہ آنسوؤں سے تر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکایت کرنے والے بچے کو گریبان سے پکڑا اور جھنجھوڑ کے فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے. آج اب دیکھ لیں، والدین کو عدالتوں میں بلایا جاتا ہے، والدین پہ مقدمات کیے جاتے ہیں، والدین کو پنچایتوں میں بٹھایا جاتا ہے. کس لیے؟ تقسیم کے لیے، دنیاوی مال کے لیے، دنیاوی زر کے لیے. کیا ہم یہ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں
کہ ہمارے پہ بھی یہ وقت آئے گا؟ کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے؟ کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کریں گے، کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اس طرح کرے گی؟ تو خدا را اپنے معاملات کو دیکھیے. اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیے، ان کی برکات اور ان کے ساتھ آپ کی زندگی میں جو آسانیاں آ سکتی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.